پھر حضرت نے فرمایا کہ تعزیت کا اعلان کر کر لوگوں کو بلانا، مغفرت کی دعا کرانا، یہ بریلی والوں کا جیسے فاتحہ اور نیاز کا معاملہ ہے، پھر ان کے بعد مجلس و تعزیت کے بعد کھانا کھلانا، یہ سکے کے دو رخ ہو گئے۔ وہاں وہ نیاز کا معاملہ ہے، ہم نیاز کا نام نہیں لیتے، لیکن وہی سکے کا دوسرا رخ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے جو چیز دین کی، آپ کی کوئی بات، چار بات جس کے اندر ہوگی وہ دین کی بات قبول کی جائے گی۔ نمبر 1 پہلا قرآن پاک، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 اجماع صحابہ۔ یہ تین کے اندر ہی اگر کوئی بات نہیں مل رہی تو انہی تینوں پہ غور و فکر کیا جائے گا، اور پھر کیا جائے گا چوتھا قیاس۔ اس قیاس میں قرآن سے نہیں ڈھونڈا جائے گا، حدیث سے ڈھونڈا جائے گا، اجماع صحابہ سے ڈھونڈا جائے گا۔ اجماع صحابہ میں چھوٹا سی بھی عمل کسی صحابی سے مل گیا تو معاملہ ہو جائے گا۔ آپ کے اسی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، 155 خلفاء تھے آپ کے، تھانہ بھون میں آپ کی تدفین ہے، قبر ہے، آج بھی موجود ہے۔ سارے خلفاء جمع تھے، اتفاق سے کچھ علماء نے مٹی ڈالی تو کچھ علماء نے فرمایا کہ آپ لوگ حکیم الامت حضرت تھانوی کی بدن پر مٹی کیسے ڈالی گئی، آپ لوگ سے کیسے ڈالا گیا؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، فرمایا میں نے فوراً کہا کہ پہلے یہیں رک کر دیکھو کہ کہیں یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے سارے کے سارے لوگ اسی قبرستان میں کھڑے رہے کہ ابھی کے ابھی توبہ کرو۔ ایک مولانا نے کہا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے کہ جب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی ڈالنے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی آئیں اور فرمایا کہ تم کو تمہارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے کے لیے کچھ فکر نہیں ہوئی؟ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ بچ گئے آج کے علماء، صحابہ سے عمل مل گیا، حضرت فاطمہ سے بچ گئے۔ اس انداز سے کبھی اپنے بزرگوں کے بارے میں الفاظ استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عزت والا، اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب، امت سے اللہ محبت کریں گے تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے محبت کریں گے۔ کیا قرآن میں حکم ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی کیوں جائے کہ رسول اطاعت کر کے بتائے گا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آنے والے۔ اللہ کے نبی کو معراج پہ بلا کے پوری تجلیات پروردگار عالم دکھا دی۔ اللہ نے نبی نے اللہ کا مقام بتایا۔ ہم کلمہ تو بہت پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور آج کل تو دیکھ رہے ہیں آپ علماء دیوبند کے اندر بھی ذکر جہری شروع ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ذکر جہری کرنے پر لذت تو ملے گی، معنویت نہیں آئے گی، آپ کے قلب کے اندر وہ اثر نہیں پڑے گا جو تنہائی میں ہوگا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں اللہ تنہا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ مل جائیں گے۔ اللہ خود تنہا ہے، تنہائی میں ملیں گے۔ تمام انبیاء کو نبوت کہاں ملی؟ پہاڑوں پر، غار میں۔ پہلی وہی غار حرا میں آئی۔ بڑے بڑے بزرگوں کی مزاریں آپ دیکھو گے کہاں ہیں؟ پہاڑوں پر۔ دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا سے الگ ہو جاؤ، تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کرو اور پھر ڈھونڈو کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، تب اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ فرمایا وہ ذکر کرنے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقیقت معنی میں اس وقت امت لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، جو صحابہ نے سمجھا۔ یہ پہلا لفظ، پہلا آپ کا کلمہ ہے جو نفی سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری گفتگو اسبات سے شروع ہوتی ہے، آپ کا پہلا جو کلمہ ہے وہ نفی سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ لایا گیا لا، نہیں ہے کوئی کائنات میں لا۔ پہلے پوری کائنات کا انکار کر دو، لا، پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے کوئی کائنات میں، اس کائنات کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ لفظ الہ، ہم نے لفظ الہ کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھا۔ الہ کے دو صفت ہے الہ کی، اور یہ صفت کس نے بتائی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء
خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دو صفت الہ کی. پوری کائنات کا عالم الغیب ہے. مٹی کا ایک باریک ذرہ بھی اللہ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے, عالم الغیب ہے. اور دوسرا مختار کل ہے, پوری کائنات کو جب چاہے بنا دے, جب چاہے مٹا دے. یہ دو صفت اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دی اور اپنے سب سے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی. علم غیب دیا, عالم الغیب نہیں بنایا. پورا قرآن علم غیب ہے. آپ امی تھے. آج کل عام طور پہ یہ امی کا لفظ ہم ترجمہ کر دیتے کہ حضور معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ کہنا. اہل باطن نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ امی کے معنی یہ کہ اللہ کے نبی دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں سوائے پروردگار عالم کے, اللہ کے سوا. ظاہر بات ہے دنیا میں کسی سے پڑھ لیتے اور یہ پیغام دیتے تو وہ تو کہتا کہ یہ مجھ سے سیکھ کے آیا ہے. نہ پڑھتے ہوئے تو مکہ قریش مکہ نے اعلان کیا کہ یہ جادو کہیں سے سیکھ کر آتا ہے, کسی سے سیکھ کرا کر یہ کہتا ہے. اس وقت مکہ کے اندر کعبۃ اللہ میں بڑے بڑے اشعار شاعر جو ہے لگایا کرتے, اور دوسرا شاعر آتا تھا وہ اس کا جواب دیتا. جب اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا کہ یہ کسی سے سیکھ کر آتا ہے, اس کا بھی کوئی استاد ہے, یہ غار میں جو جاتا ہے غار میں کوئی اس کو سکھاتا ہے اور یہ آ کے کہتا ہے, اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ آج کعبۃ اللہ میں جو لوگ اشعار لکھتے ہیں اس جگہ تم ذرا ایک لفظ لکھ دو جو تم پر وہی آئی ہے, انا اعطیناک الکوثر. اللہ کے نبی نے لکھ دیا. مہینوں تک کوئی شاعر اس کا جواب نہیں دے سکتا. شام سے ایک بہت مشہور شاعر جو بہت بڑا عقل مند تھا وہ آیا, 3 دن تک کعبۃ اللہ پہ برابر وہ انا اعطیناک الکوثر پر نظر کرتا کہ یہ کیا اس کا جواب دیا جائے. چوتھے دن اس نے لکھا اس کے نیچے, ھذا لا قول البشر, یہ کسی انسان کا قول ہے ہی نہیں کہ اس کا کوئی جواب دے سکے انسان. کتنا لفظ ہے قرآن کا, انا اعطیناک الکوثر. آپ یقین مانیے جو حافظ قرآن ہیں 114 صورتیں ہیں, اللہ ان کے سینے میں محفوظ ہے. وہ حافظ قرآن دعا مانگتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. کیا ہے وہ حفاظ کے اندر, کیا ہے وہ حجاج میں, کیا ہے ان مولویوں میں, علماء میں. علماء تو نبی کے وارث ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ قبول نہیں فرما رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی ہیں, مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایمان لائے ہیں, اور ان کی والدہ ایمان نہیں لائی. ایک دن گالی دے دی جناب رسول کو, ہاتھ اٹھا کر گردن دبانے گئے. اللہ کے رسول کا حکم یاد آیا, یہ نبی کی سنت کا عمل صحابہ نے کیا. اوہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, رک گئے. لیکن اسی طرح روتے ہوئے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دعا کر دیں, اللہ میری ماں کو ایمان نصیب فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت جوش میں تھی, ہاتھ اٹھایا, فرمایا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان نصیب فرما. ابو ہریرہ بھاگے گھر واپس. دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا مانگی, میرا پروردگار اپنے محبوب کی دعا قبول کیا کہ نہیں. گھر پہنچے تو گھر بند تھا. آواز لگائی, امی آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں غسل کر رہی ہوں, الحمدللہ میں ایمان لے آئی. 25 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت ملک میں, اور لاکھوں مدرسے ہیں, اور مسجدوں کا تو کوئی شمار نہیں ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, آپ پورے دنیا کا دورہ کریں. میں مدینہ منورہ میں مراکش کے ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی جو اولاد حسینی اور حسنی دونوں جو ہیں وہ نہ ریاض میں ہیں, نہ مکہ میں, مدینہ میں, مراکش کے اندر وہ خاندان ہے. کون سا خاندان؟ معین الدین اجمیری حسنی ہے, حسینی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی ہیں, حسینی ہیں. ماں کا خاندان حضرت حسن سے ہے تو والد کا خاندان حضرت حسین سے ہے.
باپ کا خاندان حضرت حسین سے ہے تو حضرت والدہ کا خاندان حضرت حسن، اس کو کہتے ہیں سید حسنی حسینی دونوں ہیں۔ ان بزرگ نے ہندوستان آ کے گئے تھے، قریب قریب ہندوستان میں 3 مہینہ رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند بھی گئے تھے، ندوۃ العلماء بھی گئے تھے، سہارنپور بھی گئے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی بھی گئے تھے، جامعہ اسلامیہ دلی کے اندر جو جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے اس میں بھی گئے تھے۔ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کی بنیاد ڈالنے والے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت العلماء ہند کی بنیاد ڈالنے والے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جمعیت علماء کے نام سے انگریزوں کے مد مقابل جہاد کرنے کے لیے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جہاد کا حکم دیا تھا، اس جہاد کے حکم کو زندہ اس ملک میں انگریزوں کے مقابلے میں جمعیت العلماء ہند نے کیا۔ پہلے صدر تھے مفتی کفایت اللہ صاحب، دوسرے صدر تھے مولانا حفظ الرحمان سیواری، تیسرے صدر تھے حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے ضمنی طور پہ بات نکلی 25 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں بہت سے تو بہت اللہ والے لوگ ہیں، اتنے لوگ نماز، بہت لاکھوں لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، رمضان کا مہینہ آتا ہے لاکھوں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا 25 کروڑ مسلمان 70 سال سے اس ملک کے اندر مظلوم بنے ہوئے، 70 سال میں ایک دعا بھی اللہ نے اس امت کی قبول نہیں کی، اس امت میں رہنے والوں کو۔ کیا بات ہے! اللہ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تیرے شہرک کے قریب ہوں اور میں تیری ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ ہماری تو کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ معلوم ہوا کہ ہمارا وہ دعائیں جو مانگنے کا آداب کا طریقہ بتایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس طریقے سے دعا نہیں مانگتے۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ کب طریقہ آئے گا؟ جب آپ چھوٹی چھوٹے طریقوں پر عمل کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ مسجد میں آپ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے گھر میں گھسو تو پہلے دایاں پیر ڈالو۔ ہم احساس ہی نہیں ہے ہم بایاں پیر ڈال رہے کہ دایاں پیر ڈال رہے، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ باتھ روم میں جاؤ تو پہلے بایاں پیر ڈالو، ہم باتھ روم جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دایاں ڈال رہے کہ بایاں ڈال رہے۔ دسترخوان بچ جائے تو بیٹھو، شیطان کی پوری ٹولی دروازے پہ کھڑی رہتی ہے اپنی فوج کو لے کر۔ فرمایا اگر دسترخوان پہ بیٹھنے والے ایمان والے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ سے کھانا شروع کریں گے تو اس کھانے میں پھر ہمارا کوئی حصہ، شیطانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جب وہ سارے مسلمان بیٹھ کے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھے نہیں، نوالا شروع کر دیے، شیطان فرمایا آپ جڑ جاؤ، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ کتنی چھوٹی سی سنت ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، سنت کیسی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ سے آپ نے کھانا شروع کیا، پیٹ کس کا بھر رہا ہے؟ ارے کھانا کون کھا رہا ہے؟ آپ کھا رہے ہیں، پیٹ کس کا بھر رہا ہے؟ آپ کا۔ بھوک آپ کی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ سے شروع کیا اور کھانے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کی مغفرت فرما دے۔ حدیث میں جو مغفرت کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف۔ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کا مال حجم کر جانا، حق مار دینا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، امانت میں خیانت کر دینا کبیرہ گناہ ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے منافقت کی نشانی ہے۔ کسی نے امانت رکھا، امانت میں خیانت کری، منافقت کی نشانی ہے۔ کسی نے کوئی بات کی کہ اس کو راز رکھنا، اس راز کو کھول دیا، منافقت کی نشانی ہے۔ یہ جملے جو میں بتایا ہوں، میں کہنے والا جو ہے اس پر ایک پر یہ کہنے والے کے عمل نہیں ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ نہ مسلمان آج امانت دار ہے، نہ مسلمان آج سچا ہے، نہ مسلمان آج والدین کا فرما بردار ہے۔ اور سچ کا معاملہ تو آ جائے تو ذرا غور کریں آپ بیٹھ کے، کبھی صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔